الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین بزرگان دین، آج ماہ جمادی الثانی کی یکم تاریخ اور پوہو کی بھی پہلی تاریخ اور ماہ دسمبر کی 15 تاریخ سن 2023 شہری جامع مسجد تھانے والی شاہ جمال میں جمعہ المبارک کے موقع پر آپ حضرات تشریف فرمائے اور ہمارے پاس اللہ کے مہمان یعنی تبلیغ جماعت بھی آئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو اور اس محنت کو نکلنے کو خروج کو اللہ قبول فرمائے. گزشتہ جمعہ میں عظمت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، منقبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے گزارشات سنی. خلاق عالم نے، رب محمد نے، رب جبرائیل نے، رب کعبہ اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اونچا شان اور مقام عطا فرمایا ہے. پچھلے جمعہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 باتوں میں فضیلت عطا فرمائی جو پہلے انبیاء کو عطا نہیں کی گئی. اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 خصوصیات سے اللہ نے نوازا ہے. پہلی خصوصیت اور پہلی انفرادیت یہ ہے آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے چند، مکہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا ما وقع ظلہ علی العرش کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور کمال یہ ہے کہ آپ کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا تھا. ہر چیز کا سایہ نظر آتا ہے لیکن یہ آمنہ کے لال کا شان اور مقام کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. یہ آپ کی خصوصیت ہے. اور دوسری خصوصیت اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمائی، فرمایا ما ظہر قولہ علی العرش قط
کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک، بول مبارک کبھی زمین پر زہر نہیں ہوا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ہمارا اور آپ کا بول و براز زہر ہوتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کا زندگی میں کبھی بھی بول و براز زہر زمین پر نہیں ہوا۔ اور فرمایا تیسری خصوصیت اور انفرادیت یہ ہے، شان اور کمال آمنہ کے لال کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے آپ کو نظر آتا تھا۔ کتنا بڑا کمال۔ اب میں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، آپ کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، حالت دن ہے، لیکن یہ آمنہ کے لال کی خصوصیت ہے کہ جیسے آپ سامنے سے دیکھتے تھے ویسے ہی آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ تو یہ آپ کا شان اور کمال اور انفرادیت اور خصوصیت ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور پر سواری فرمائی، جس جانور پر سوار ہوئے، وہ جانور کبھی بھاگا نہیں ہے، کبھی بدکا نہیں ہے، نخرے نہیں کیے اس نے کبھی، جس طرح عام جانور شوخی کرتا ہے، نخرے کرتا ہے، بھاگتا ہے، تنگ کرتا ہے، لیکن آمنہ کے لال جس جانور کی پشت پر یہ رحمت والا نبی سوار ہوا، اس نے کبھی نخرے نہیں دکھائے، کبھی بھاگا نہیں، بدکا نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور اسی طریقے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو سوتی تھی، ولا ینام قلبہ قط، آمنہ کے لال کا دل کبھی نہیں سویا کرتا تھا، دل آپ کا بیدار رہتا تھا، آنکھیں سویا کرتی تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خصوصیت یہ ہے کہ 63 سالہ زندگی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کبھی مکھی تک نہیں بیٹھی، کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ ہم تو مکھیوں سے تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آمنہ کے لال کی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے جب حضرت عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، تو آمنہ کے لال نے جب صحابہ سے مشورہ مانگا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے، جب فاروق اعظم کا نمبر آیا تو حضرت فاروق اعظم نے ایک ہی بول فرمایا تھا، فرمایا آمنہ کے لال آپ یہ بتائیں کہ امی عائشہ کا انتخاب آپ نے خود کیا یا عرش والے نے کیا تھا؟ فرمایا عرش والے نے کیا۔ فرمایا 63 سالہ زندگی میں کبھی آپ کے بدن پر مکھی، ناپاک مکھی تک نہیں بیٹھی۔ جو رب آپ کے اتنی عظیم شان مبارک بدن پر ناپاک مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، تو وہ آپ کے بستر پر ناپاک بیوی کیسے آنے دیتا ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم کے قول تھے۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ کبھی آپ کے بدن مبارک پر مکھی تک نہیں بیٹھی۔ اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی جمعی نہیں آئی۔ جمعی سمجھتے ہیں؟ اباسی جیسے ہم اپنی سرائکی زبان میں کہتے ہیں، کبھی جمعی نہیں آئی۔ ہم تو جمعیاں لے لے کے پک جاتے ہیں، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی جمعی تک نہیں آئی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور فرمایا اور خصوصیت یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں بیٹھتے، جس قوم میں آپ بیٹھتے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے، سب سے اونچے نظر آتے تھے، چاہے جتنے قد آبر لوگ بیٹھے ہوئے اس مجلس میں محفل میں، لیکن آمنہ کے لال سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ کیا آپ کی خصوصیت ہے؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ زندگی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو خواب میں نیند کی حالت میں کبھی کپڑے خراب نہیں ہوئے، جس کو احتلام کہا جاتا ہے۔ آمنہ کے لال کو کبھی یہ حادثہ پیش نہیں آیا، کبھی آپ کے بدن مبارک ناپاک نہیں ہوا، کپڑے مبارک کبھی آپ کے ناپاک نہیں ہوئے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور 10ویں خصوصیت آمنہ کے لال کی ہے، بولی کا مختون، فرمایا کہ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ کوئی بچہ آپ اس دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا بچہ آپ نہیں دکھا سکتے جو ماں کے پیٹ سے آیا ہو اور ختنہ شدہ ہو، لیکن یہ آمنہ کے لال کا شان اور کمال اور خصوصیت ہے کہ آپ جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے، مکے کی دھرتی پر قدم رکھا، آمنہ کے لال ختنہ شدہ تھے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ یہ 10 خصائص ہیں، خصوصیات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔
ان 10 خصائص کا فائدہ کیا ہے؟ علماء نے یہ عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اگر ان 10 خصائص کو لکھ کر گھر میں لٹکا دو، گھر میں رکھ دو، فرمایا ان کی برکت سے اس گھر کو آگ نہیں جلا سکے گی، آگ نہیں جلا سکے گی۔ اگر آگ جل رہی ہے اور یہ لکھے ہوئے 10 خصوصیات آمنہ کے لال کی جلتی ہوئی آگ پہ ڈال دو گے تو آگ بھی بجھ جائے گی۔ یہ آمنہ کے لال کا شان ہے، اس لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین شفیق نبی بنا کے دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ سے بڑا کوئی ہمدرد شفیق اپنے پرائے کا غم کھانے والا 63 سالہ زندگی اٹھا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 صحابی تھے اور 2 بھائی تھے آپس میں۔ اب ایک بھائی نبی کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت رات میں گزر پڑا ہوا ہے رحمت والے نبی کے دربار میں، آمنہ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، زیارت کر رہا ہے، بدعات کے ٹکڑے کو رات میں دیکھ رہا ہے، دیدار ہو رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نبی کی خدمت میں محفل میں صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، وقت کر دیا نبی کے دربار میں۔ اور دوسرا بھائی وہ ہنرمند تھا، وہ محنت مزدوری کرتا، سارا دن محنت کرتا، ہنر کرتا، کسب کرتا، روزی کماتا، اور وہ سارا دن اللہ کے نبی کے دربار میں کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ تو وہ دوسرے صحابی جو تھے، جو اس کے بھائی تھے، وہ نبی کے دربار میں آ گئے اور آ کے کہتا کہ نبی میں ایک شکایت لے کر آیا ہوں، درخواست لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا فرماؤ کیا بات ہے، کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا اے آمنہ کے لال، میں سارا دن محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کماتا ہوں، میں اس بھائی کو بھی رزق دیتا ہوں، اس کو بھی روزی دیتا ہوں، اس کی کفالت بھی کرتا ہوں، اس کا خرچہ بھی برداشت کرتا ہوں، یہ کوئی کام کاج ہی نہیں کرتا، سارا دن آپ کے دربار میں رہتا ہے، سارا دن آپ کی خدمت میں رہتا ہے، یہ کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ ایسے ہوتے ہیں نا گھر میں، اگر ایک تو نکمے ہوں دوسرا کمانے والا ہو تو کہتے ہیں یار یہ تو نکمے ہے بھائی، سارا کچھ نہیں کرتا، ایک فطری تقاضا ہے۔ تو صحابی نے اللہ کے نبی کے دربار میں شکایت درج کرا دی۔ وہ تو رحمت والے نبی تھے، شفیق نبی تھے، اپنے پرائے کا غم کھانے والے، جی دکھ رکھنے والے، درد رکھنے والے۔ آپ نے بڑی عجیب بات فرمایا میرے صحابی سنو، شاید کہ تم کو جو روزی مل رہی ہے وہ بھی اس کی برکت سے مل رہی ہے، یعنی یہ خیال تمہارا غلط ہے کہ میں اسے رزق دیتا ہوں، میں اسے روزی پہنچاتا ہوں، میں اس کا خرچہ برداشت کرتا ہوں۔ فرمایا نا اس کی برکت سے بھی تجھے روزی مل رہی ہے۔ وہ تو برکت والے کی برکت تھی نا، وہ تو آمنہ کے لال کی صحبت کی برکت تھی، آپ کا وہ جو چہرہ دیکھ رہا تھا آپ کے چہرے انور کی برکت تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ فرمایا شاید تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے روزی دیتا ہوں، نا یہ تیری خام خیالی ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دے رہا ہے۔ تو کیونکہ وہ سارا دن جمال مصطفیٰ کے نظارے کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تابانی کے متعلق فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی نشانی نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی فروغ نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی حجت نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ کے نبوت اور رسالت کے لیے آپ کا چہرہ انور ہی کافی تھا، بس کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کے لیے آپ کا چہرہ انور اور دعا کا چہرہ ہی کافی تھا۔ جس نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ انور کو دیکھا، شمس نبوت کو دیکھا، قمر نبوت کو دیکھا، ہلال نبوت کو دیکھا، آفتاب نبوت کو دیکھا، مہتاب نبوت کو دیکھا، وہ کے چہرے کو، وضاحت کے مکھڑے کو جس نے دیکھا، لیکن دیکھنے میں فرق ہے۔ اگر کسی آدمی نے عقیدت کے طور پہ، حقیقت کے طور پہ نبی کے چہرے کو دیکھا، چہرے انور کو دیکھا تو وہ جان نثار ہو گیا، اور جس نے حقیقت کے طور پہ، عقیدت کے طور پہ، محبت کے طور پر نہیں دیکھا، تنقید کے طور پر دیکھا، وہ محروم رہا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے ابو لہب، اس نے نبی کے چہرے کو 40 سال دیکھا، ایک دن نہیں 2 دن نہیں، کتنی 40 سال ابو لہب نے وضحا کے چہرے کو دیکھتا رہا، آمنہ کے ذرے یتیم کے چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن عقیدت حقیقت اور محبت کے طور پر نہیں دیکھا، تنقید کے طور پر دیکھا۔ وہ جہنم میں جل رہا ہے اور ایک حبشہ کی سرزمین سے اٹھا، نبوت کے قدموں میں بکتے بکتے پہنچا، اس نے آ کے وضحا کے چہرے کو عقیدت اور حقیقت کے طور پر دیکھا، محبت کے طور پر دیکھا، وہ جنت کی سیر کر رہا۔ تو فرق ہے دیکھنے میں۔ جس نے نبی کے چہرے کو حقیقت اور عقیدت کے طور پر دیکھا وہ جانشار ہو گیا، جس نے تنقید کے طور پر دیکھا وہ محروم رہا، وہ محروم رہا۔ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان، آپ اپنے پرائے کا غم کھا لے دو، آپ کی زندگی اٹھا کر سکتے، آپ کا اخلاق، حسن سلوک، محبت، مودت، پیار اور صحبت کافر ہے، کافر نبی کا جان دشمن، اللہ کے نبی کے دربار میں آتا ہے اور اللہ کے نبی کے دربار میں جب آیا وضحا کے چہرے پہ جس چہرے کی قسم رب کے نام نے خود اٹھائی، جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، وہ آ کے اس عظیم شان چہرے پہ وضحا کے چہرے پہ آ کے تھوک ڈالتا ہے، تو قبا کافر ہے، نبی کے چہرے پہ تھوک ڈالتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرائے کا غم کھانے والے تھے، آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آیا، مسکراتے آپ نے برداشت کیا، پتہ ہے کافر بھی ہے، دشمن بھی ہے، اس نے اتنی بدتمیزی کی، اتنی بڑی حرکت کی ہے کہ آمنہ کے چہرے پہ وہ تھوک رہا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا، آپ کی محبت تھی، آپ کی سیرت تھی، یہ کردار تھا، یہ آپ کا میسج ہے امت کے لیے، میں اپنے برائے کا غم کھانے والوں کو آیا تھا، دشمن تھا، لیکن آمنہ کے نام مسکرا پڑے، لیکن عرش والے کی غیرت جوش کے اندر آئی، عرش والے کی رحمت نے اس حرکت کو برداشت نہیں کیا، عرش والے نے عقبہ کے پھونکنے کو برداشت نہیں کیا، اللہ کی غیرت جوش کے اندر آئی، اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئی، اللہ نے اسی پھول کو جو آمنہ کے چہرے پہ اس نے تھوکی، اللہ تو قادر ہے نا، اللہ نے اسی تھوک کو انگارہ بنا دیا، انگارہ بنا کے اللہ نے عقبہ کے منہ پہ ڈال دیا، وہ جا کے چمٹ گیا۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ ہاں جی، اللہ نے فوراً بدلا لے لیا، اللہ تو اللہ ہے نا، اس نے دیکھا کہ میرے حبیب کی اتنی توہین انسان تو رہی، آج والے کبھی آج والا دکھا دیتا ہے، فوراً اب وہ دھوپ کو انگارہ بنانے والی ذات کون ہے اور اس کو اس کے منہ میں ڈالنے والی ذات کون تھی؟ جب وہ دھوپ انگارہ بن کے عرش والے نے دکھا دیا، اب اس کے منہ پہ چمٹا ہوا ہے انگارہ اور وہ تھوڑے مار مار کے رو رہا، اسے پوچھو کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ عرش کی طرف سے ملی نا، عرش والے نے سزا کا تعین کیا، انگارہ اسی نے بنایا، اب تھوڑی سی آگ لگ جائے، ماچس کی تیری لگ جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ تو اسی سے پوچھو۔ لیکن آمنہ کے لال کا اخلاق سیرت کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے قرضہ دیا، کچھ دنوں کے بعد وہ قرضے کا تقاضا کرتا ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کی سیرت دیکھو، اخلاق دیکھو، جی آپ اپنے پرائے کا غم کھانے والے تھے، جب اللہ کے نبی کو وہ قیدی بناتا ہے تو ساتھ ساتھ اس دوران وہ سڑے کٹے جملے بھی کہہ رہا ہوتے نا، جو قرض لینے والا ہوتا ہے وہ اسے بھی ہوتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، 100 باتیں کرتا ہے۔ اب وہ اللہ کے نبی کو نازیبا الفاظ بھی کہہ رہا، قید میں بھی ڈال دیا، لیکن اللہ کے نبی مسکرا رہے، کوئی بات نہیں کر رہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ سلوک ہے اور آمنہ کے لال کا یہ اخلاق ہے، یہ سلوک ہے۔ جب صبح ہوئی
آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب پیغمبر کی سیرت کو، کردار کو، اخلاق کو، غم کو، پرن کو، درد کو، دکھن کو دیکھ کر، نبی کی سیرت کو دیکھ کر وہ اس بات پہ مجبور ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، لیکن جو سلوک میں نے آپ سے کیا ہے یہ میں آپ کا امتحان لینا چاہتا تھا، میں آپ کے اخلاق کا امتحان لینا چاہتا تھا، آپ کے صبر کا امتحان لینا چاہتا تھا، حسن سلوک کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ تو اللہ کا نبی امتحان میں پاس ہو گئے، کچھ بھی نہیں، کوئی رد عمل نہیں آیا اللہ کے نبی۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی محبت کو، اخلاق کو اور پیغمبر علیہ السلام کی فکر کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ کوئی یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، نبی کے دامن رحمت کے اندر آ جاتا ہے، یہ نبوت کا دامن تھام لیتا ہے، پھر مسلمان نہیں ہوتا۔ یا تو وہ قرضے کا تقاضا کر رہا تھا، پھر اس نے اپنا مان تن دھن سب کچھ نبوت کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نبی کا ہو گیا، سب کچھ اللہ کے نبی کا ہو گیا۔ آپ اپنے پرے کا غم کھانے والے تھے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، میدان جہاد میں چلے گئے، اللہ کے نبی نے حکم کر دیا۔ صحابہ کی زندگی میں اگر مگر کی منطق نہیں تھی، بس لبیک بات پتا۔ یہ آج مسلمان ہے جو اگر مگر کی منطق چلاتا ہے۔ جب میدان جہاد میں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، دشمن نے بات کیا، ایک ہی حملہ کیا، بازو کٹ گیا، بازو کٹ گیا۔ نبی کے دربار میں اللہ کے نبی، دشمن نے حملہ کیا، میرا بازو کٹ گیا، میں ٹک رہا ہوں۔ اب آپ اپنے پرے کا غم کھانے والے، آپ نے دیکھا یہ میرا چاہنے والا، یہ میرا پروانہ، یہ میرا مستانہ، یہ میرا خدمت گزار، روبدار، وفادار، جانثار، غم گسار، یہ میرے اوپر جان دینے والا، اس کا بازو کٹ چکا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیدھا کیا، یہ نہیں فرمایا ایمبولینس کو بلاؤ، ایمرجنسی وارڈ لے جاؤ، اسپیشل ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، آپ سے بڑا طبیب اور ڈاکٹر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے وہی کھڑے کرے اس کا بازو اوپر کر دیا، فٹ کر دیا، آمنہ کے لال نے دست نبوت لگایا، دم کیا، لعاب مبارک لگا دیا، بازو ٹھیک ہو گیا۔ آنند پانا حضرت حبیب فرماتے کیوں محسوس ہو رہا جیسے کٹا ہی نہیں، مجھے تکلیف ہو ہی نہیں۔ آنند پانو کٹا ہوا بازو جڑ گیا۔ آج تو کتنی سرجری کرنی پڑتی ہے، ٹانکے لگانے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں انسان کو، لیکن یہ آمنہ کے لال کا شان اور مقام ہے، یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ غم کھانے والے تھے دوسرے کا، دیکھا کہ میرا بازو پریشان کھڑا ہے، اس کا بازو کٹ چکا ہے، آمنہ کے لال نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، کام کر دیا، بازو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن حضرت حبیب نے یہ نہیں کہا چلو اب کام تو میرا ہو گیا، بازو میرا ٹھیک ہو گیا، اب میں دوبارہ کیوں جاؤں؟ نہ، پھر میدان میں چلے گئے، پھر میدان میں گئے۔ بات اسی کو تابعداری کہتے ہیں، اس کو غلامی رسول کہتے ہیں، اس کو محبت رسول کہتے ہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ میدان میں چلے گئے اور جا کے جس دشمن نے اٹیک کیا تھا اور حضرت حبیب کا بازو کاٹا تھا، جا کے اسی طرح اس کا بازو کاٹا، اس کا بازو بھی لٹک رہا تھا اور اس کو پھر جہنم رسید کر کے آئے۔ آپ اپنے پرے کا غم کھانے والے تھے، یہ آپ کا کمال تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اونچا شان اور مقام عطا کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں دوپہر کو آرام فرما رہے تھے، کیونکہ حضرت انس آپ کے خاص خادم تھے، تو آپ اس کے گھر چلے جاتے، بے تکلفی تھی تو دوپہر کو آرام فرما رہے تھے، تو بستر جو تھا وہ چمڑے کا تھا۔ اب ظاہر چمڑے کا بستر گرم ہوتا ہے، تو آمنہ کے علاج صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسینہ آ گیا۔ نبوت کا جسم جو ہے پسینے سے شرابور ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے دیکھا
کہ آمنہ کے لال کے بدن سے پسینے کے قطرات ٹپک رہے ہیں. اب یہ ہے محبت رسول، عشق رسول، غلام یہ رسول. دیکھیں کتنی محبت تھی صحابہ اور صحابیات کو. حضرت ام سلیم نے شیشی اٹھائی، دوڑ کر رہی، دیکھا کیا موقع ہے، آ کے اللہ کے نبی کے پسینے کے 2 قطرات شیشی میں جمع کرنے کی گزر گئی. اس لیے اسلام نبوت کی آنکھ ہو گئی. اب دیکھو رحمت والے نبی نے، شفیق نبی نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے نبی میں آپ کا پسینہ مبارک جمع کرے. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی ہم اپنے عطر میں جو ہم عطر خوشبو استعمال کرتی ہیں میں اس میں ڈالوں گی تو پھر فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی جس عطر میں، جس خوشبو میں، جس شیشی میں یہ آپ کا پسینہ چلا جائے گا اس خوشبو کا دنیا کی خوشبو مقابلہ ہی نہیں کرتی. یہ محبت فرمایا وہ خوشبو وہ عطر سب سے بڑھ کر بن جائے گا، اس کی قیمت دنیا کا کوئی تاجر نہیں لگا سکتا. جس خوشبو میں اور عطر میں آپ کا پسینہ شامل ہو گیا. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں. اللہ نے بڑا مقام کیا، اتنا بدل گیا سب. آپ اپنے بڑے قوم کھانے چاہتے. حضرت رتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، 4 گھر والیاں تھیں، 4 بیویاں تھیں. اب ہر بیوی کوشش کرتی کہ میں اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کروں تاکہ میں نمبر لے جاؤں، گھر والا میری طرح متوجہ ہو. سوکن ہوتی ہے نا، قیمتی سے قیمتی. لیکن حضرت رتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خوشبو استعمال نہیں کی. بس عام سادہ پتے جو ہم لگاتے وہی لگاتے تھے داڑھی میں ساتھ میں. لیکن ان کی خوشبو 4 بیویوں کی خوشبو پہ غالب آ جاتی تھی. حیران ہو جاتی تھی کہ ہمارا گھر والا، ہمارا خاون، ہمارا سر کا تاج، یہ کوئی خوشبو بھی نہیں لگاتے، کوئی عطر بھی نہیں لگاتے، کوئی پرفیوم بھی نہیں لگاتے، سادہ کتے لگاتے ہیں. ہم قیمتی سے قیمتی خوشبو لگاتی ہیں لیکن 4 کی خوشبو پہ رتبہ کے بدن سے نکلنے والی خوشبو یہ سب سے غالب آ جاتی ہے. حیران. اب یہ سوال اٹھتا رہا، یہ سوال اٹھتا رہا، کمپیوٹر چلتا رہا. آخر ایک دن آپ کی بیوی حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی، کہا ہے سر کے ساتھ یہ نقطہ تو حل کر دو، مسئلہ الجھا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم قیمتی سے قیمتی خوشبو استعمال کرتی ہیں تو لیکن آپ خوشبو بھی نہیں لگاتے، پھر بھی آپ کی خوشبو جو بدن سے نکلتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے. تو ہمیں تو بتا دو یہ راز کیا ہے، اس میں نقطہ کیا ہے. اب حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، سنو، کہنے لگے کہ میں بیمار ہو گیا، میرے بدن پہ خارش پڑ گئی، میں پریشان تھا. اب خارش کی تکلیف بہت پریشان کرتی. تو اسی حالت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. میں کیا اللہ کے نبی، اب میں پریشان ہوا کہ خارش ہے. اچھا اب دیکھو آپ اپنے پرے کا کام اٹھانے والے، دیکھا میرا صاحب بھی پریشان ہے، بدن کو خارش لگی ہوئی ہے، رات میں بیچارہ لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عتبہ اپنا یہ کرتا اتار دو. عتبہ نے کرتا اتار دیا. آمنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اپنی ہتھیلیوں پہ ڈالا. ڈالنے کے بعد حضرت عتبہ کے بدن پر پھیر دیا، خارش ختم ہوگی. خارش عتبہ کا وہ بدن کتنا خوش نصیب تھا جس پہ نبوت کے ہاتھ لگے، جس دن دست نبوت سچ ہوا، آمنہ کا لعاب مبارک لعاب نبوت لگا تو حضرت عتبہ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا. حضرت عتبہ فرماتے ہیں جیسے ہی آمنہ کے لال نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، لعاب مبارک لگایا، میری خارش ختم ہو گئی اور بدن خوشبودار بن گیا. صرف خارش نہیں ختم ہوئی، بدن بھی خوشبودار بن گیا. فرمایا جب سے آمنہ کے لال نے بدن کو چھویا، ہاتھ لگایا، لعاب مبارک لگایا، اس دن سے خوشبو ہے. میں کسی مارکیٹ سے، کسی منڈی سے میں نے یہ خوشبو منگوا کے کبھی استعمال نہیں کی. یہ وہی آمنہ کے لال کے ہاتھوں کی برکت ہے، یہ آپ کے لعاب کی برکت ہے کہ اس دن سے خوشبو چالو ہے. اب اس خوشبو کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. اب حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خارش بھی ختم، تکلیف بھی ختم ہو گئی، راحت بھی مل گئی، انعام بھی مل گیا کہ بدن بھی خوشبودار بن گیا، ساری زندگی کی خوشبو آتی رہی. تو آپ اپنے پرے کا وقت کھانے والے
ابو جہل نبی کا چچا ہے لیکن جانی دشمن، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، لگاؤ۔ اب اس نے نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا وہ منصوبہ بناتا ہے، اور گھر کے اندر وہ کنواں کھودتا ہے، پلان بن گیا، اور اس کنویں کے اوپر وہ کچی لکڑیاں ڈال کے کنویں کے منہ کو ڈھانپ دیتا ہے، اور کنویں کے کنارے پہ چارپائی ڈال کے خود مریض بن کے اس کے اوپر لیٹ جاتا ہے، اور پھر لیٹتا نہیں ہے، اپنی بیماری کی خبر اپنے یتیم بھتیجے کی طرف بھی دے دیتا ہے۔ اس کو پتا تھا وہ ضرور آئیں گے، وہ کافر تھا لیکن نبی کے اخلاق کا معترف تھا، نبی کی ہمدردی کا حسن سلوک کا معترف تھا۔ اس کو پتا تھا جب میرے بھتیجے کو پتا چلے گا کہ چچا بیمار ہے، چاہے میں دشمنی کیوں نہ ہوں جی، لیکن وہ میری بیمار کرسی کرنے کے لیے اور میری تیمارداری کرنے کے لیے اور عیادت کرنے کے لیے اور میرا حال پوچھنے کے لیے ضرور تشریف لیں گے، تو اس نے یہ پلان بنایا، منصوبہ بنایا، یہ پالیسی اختیار کی، دھوم رچا دیا، ڈرامہ بنایا۔ اس نے وجہ کیا تھی؟ وہ آمنہ کے لال کو روبلا ختم کرنا چاہتا تھا، چراغ مصطفیٰ کو بجھانا چاہتا تھا، مصطفیٰ کے مشن کو بجھانا چاہتا تھا۔ اب یہ سارا پروگرام اس نے بنا دیا، خبر بھی پہنچ گیا اپنا کے لال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرا بھتیجا، میرا چچا بیمار ہے، اب وہ مکے کا سردار ہے، مکے کا گرو ہے، مکے کا چیف ہے، مکے کی بات اور اس کے ہاتھ میں ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو پوچھنے کے لیے، یہ رحمت والا نبی، یہ شفیق نبی، اپنے پریشان کرنے والا، دکھ درد رکھنے والا، یہ اپنے گھر سے رحمت چلتی ہے، نبوت چلتی ہے۔ ابو جہل کے گھر کے اندر یہ رحمت والا نبی جب داخل ہو جاتا ہے، جب کنویں کے قریب پہنچنے کے لیے پہنچ رہے تھے، عرش والے نے وحی بھیج دی، پیغام آ گیا، جبریل آ گیا، رسول بتا دی گئی کہ آمنہ کے لال آگے مت جاؤ، آگے ہلاکت کا گڑھا ہے، آپ کے لیے پروگرام مارنے کا بن چکا ہے۔ تو جبریل وحی لے کر آ گیا، اللہ نے ساری رپورٹ بدلا دی، جس طرح یہ جماعت والے کہتے ہیں کہ کارگزاری سنو، تو کارگزاری اللہ نے ساری سنا دی اپنے محبوب کو، کس کی؟ ابو جہل کی، کہ یہ اس کا منصوبہ ہے، یہ اس کا پروگرام ہے، یعنی آپ پیچھے آ جائیں، آگے نہ جائیں۔ اب آمنہ کے لال ظاہر بات جب عرش والے کی طرف سے آ گیا کہ آگے مت جاؤ، پیچھے آ جاؤ، آمنہ کے لال پیچھے ہٹے۔ اب اس نے دیکھا، اب ایک آدمی محنت کر رہی ہو، اچانک محنت ضائع ہوتی نظر آئے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ سارا منصوبہ تو بنا دیا، اب اس نے دیکھا کہ آتے آتے میرا بھتیجا واپس ہو گیا، اب جناب وہ بلانے کے لیے جلدی سے اٹھا اور دوڑا، چارپائی پہ لے گا، آگے تو کنواں تھا، چارپائی کنویں کے کنارے پہ ڈالی ہوئی تھی، تو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے جب دوڑتا ہے تو اپنے ہاتھ سے کھودے ہوئے کنویں میں ابو جہل، مکے کا سردار، مکے کا چیف، مکے کا گرو، وہ اس میں گر جاتا ہے۔ اب اس کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا، اس کا پلان ختم ہو گیا، یہ اس کی پالیسی ساری ختم ہو گئی۔ اب وہ جناب ہاتھ سمجھنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، پروگرام میرا کیا تھا، بن کیا گیا ہے۔ اب مکے والوں کو پتہ چلا کہ ہمارا سردار جو ہے وہ کنویں میں گر چکا ہے۔ اب رشتے دار بھی آ گئے، قبیلے والے بھی آ گئے، عزیز و اقارب بھی آ گئے، یہ ہماری شام کی سارے ٹولہ آ گیا ابو جہل کو سردار کو نکالنے کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کرین کا تو دور نہیں تھا، نہ مشینری دور تھا، رسیاں لے کر آئے اپنے سردار کو نکالنے کے لیے، لیکن عرش والے کا غیبی نظام چلا۔ عرش والے نے کہا نکال کے دکھاؤ نا، کیسے نکالتے ہو، یہ میرے محبوب کا دشمن ہے، اس نے تم مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، اب خود اس میں مر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اب تم نکال کے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسے نکالتے ہو۔ یعنی مکے کی ساری طاقت اور قوت جمع ہوئی اور ابو جہل کو نکالنے کے لیے رسی ڈالتے، ظاہر ہے رسی ڈالنے کی کہ اس کو پکڑو ہم آپ کو باہر نکالتے ہیں۔ اب رسی ڈالی جاتی ہے ابو جہل کے پاس، یا تو وہ رسی چھوٹی ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، کوئی رسی کاٹ جائے۔ اب کنواں کتنا گہرا ہوگا، اس نے آپ ہی کھودا تھا، تو کریں سے تو نہیں کھدوایا تھا، چلو بھی گہرا ہوگا، تو بھی اس نے کھودا کتنا گہرا ہوگا، لیکن عرش والے کا نظام چلا، اس کا امر چلا، اس کی قدرت غالب آئی، اس کا امر غالب آ گیا۔ اب ذرا سورے مکے والے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے، بتیرا زور لگا رہے، جو بھی رسی
یا چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ابو جہل کو نہیں نکال سکے، سارے ختم کر دیے اور سارے پریشان کرے ہوئے، سر پکڑ کے کھڑے ہوئے کہ ہمارا سردار اندر چیخ رہا ہے جی موت زندگی کی کشمکش میں ہے اور موت کے بادل سامنے مڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو پتہ یہ ہلاکت کا جڑا ہے، میں خود مر جاؤں گا، اور چیخوں پکار ہو رہی ہے، لیکن اس نے دیکھا یہ تو ناکام ہو گئے، سارے مکے والے ناکام ہو گئے، میرے قبیلے والے بھی ناکام ہو گئے، ان کے سارے اسباب ناکام ہو گئے، اللہ نے ان کی ساری طاقت کو فیل کر کے رکھ دیا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اب مجھے نکالے گا تو وہی نکالے گا، وہ رحمت والا نبی، وہ شفیق نبی، وہ اخلاق والا نبی، وہ اپنے پرے کا غم کھانے والا نبی، وہی نکال سکتا ہے، لہذا تم اس کے پاس جاؤ۔ خود بھیجا لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جا کے آمنہ کے لال کو کہو کہ وہ آگے مجھے ہی نکال سکتا ہے، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم مجھے نکال سکو۔ اب یعنی اس کو پھر بھی یقین تھا، ابو جہل کو پھر بھی یقین تھا کہ آئے گا، حالانکہ چند سیکنڈوں کا چند منٹوں کا کام تھا۔ اللہ کے نبی کو سارا تو دین بھی ہو چکا ہے، وہی کے ذریعے سے ہوا کہ ابو جہل مارنے کا منصوبہ بنا چکا ہے، گڑا کھو چکا ہے، کنواں کھو چکا ہے، سارا پروگرام بنا چکا ہے، لیکن اس کو پھر بھی یقین تھا آمنہ کے لال کی ہمدردی کا، غم کا، دکھ کا، کہ یہ اپنے پرے کا غم کھانے والا ہے، چاہے میں نے جو شروع کیا، میں نے جو منصوبہ بنایا ہوا ہے، لیکن جب میرا پیغام پہنچے گا یہ دوبارہ آئے گا۔ اس لیے اس نے پھر پیغام بھیجا، لوگوں کو بھیجا، وفد بھیجا کہ جاؤ آمنہ کے لال کے دربار میں ان سے جا کے درخواست کرو، وہ آئے، وہ مجھے نکالے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، کوئی چارہ نہیں، تو نبی کے بغیر نہ گزارا ہے نہ کوئی چارہ ہے۔ اللہ کے نبی کے نام ورنہ انکار کر دیتے نا، یہ تو میرا دشمن ہے، اس نے تو میں یہ مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، ابھی مجھے پھر بلا رہا ہے، لیکن نہ، یہ آپ کی رحمت تھی، شفقت تھی، پیار تھا، محبت تھی، اخلاق تھا، حسن سلوک تھا، یہ آپ کا کیریئر اور آپ کی سیرت، کردار، آمنہ کے لال ون کرنے والے، آپ نے پھر بھی پچھلی بات کو نہیں دیکھا، پچھلی بات کو، اس کے پچھلے حالات کو، اس کی کارگزاری کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے سب اوپر مٹی ڈال دی، سب رحمت والے نبی نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا، اپنی شفقت کا، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آمنہ کے لال پھر ابو جہل کے پاس چلتے ہیں، اگر میرے جانے کی وجہ سے اگر اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اگر اس کے دل کی دنیا بدل سکتی ہے، اگر وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، اگر اس کو ہدایت مل سکتی ہے، اگر اس کا دل جو ہے نور ایمان سے منور ہو سکتا ہے، تو میں کیوں نہ جاؤں؟ چلے گا، گڑے میں کھڑا ہوا ہے، آمنہ کا لال اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ من سکتا ہے؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، بھتیجے یہ مکے والے مجھے نہیں نکال سکے، آپ مہربانی فرمائیں مجھے یہاں سے نکال دیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو جہل کہ اگر میں تمہیں نکال دوں، تمہاری زندگی بچ جائے تو مجھے کیا انعام دو گے؟ کوئی بینک بیلنس، کوئی ڈالر، کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، ہوتا ہے نا یار میاں یہ تیرا کام کر تو مجھے کیا انعام دے گا، ہے ایسے یعنی ایک دنیا کا اصول ہے، مزاج ہے، تو لیکن آمنہ پتا تھا یہ مکے کا سردار ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، جو چاہوں گا دے گا، چاہے حکومت مانگ لو، سلطنت مانگ لو، اقتدار مانگ لو، جو مانگ لوں گا، اب تو پھنسا ہوا ہے، اب تو پھنسا ہوا ہے، جو مانگوں گا دے گا۔ لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، ابو جہل اگر میں تجھے اس ہلاکت کے گڑھے سے، موت کے گڑھے سے باہر نکال دوں تو کیا میرے اوپر ایمان لے آئے گا، میری بات کو مان دے گا، کلمہ پڑھ دے گا؟ مرتا کیا نہ کرتا، کہنے لگا بھتیجے وعدہ ہو گیا، پکی بات ہے، آپ مجھے نکالیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کے پاس مان لوں گا، آپ کے پیغام کو تسلیم کر لوں گا، آپ کی دعوت پر لبیک کہہ دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آمنہ کے لال نے مکے والوں سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ رسیاں لے آؤ، بڑے بڑے رسی لے آؤ، ہاں جی دنیا کو جمع کرو، نہیں۔ اب آمنہ کے لال کی شان دیکھو، آپ کا معجزہ دیکھو، دست نبوت کا کمال دیکھو، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ دیکھو۔ سرکار جہاں پورا مکہ ناکام ہو چکا تھا، ان کی طاقتیں ناکام ہو چکی تھی، ان کے اسباب بھی فیل ہو چکے تھے، وہاں آمنہ کے لال نے سب کے سامنے اپنا یہ دست نبوت، یہ رحمت والا ہاتھ، شفقت والا ہاتھ
ایسے ابو جہل کی طرف کیا، رسی نہیں ڈالی، صرف اپنا ہاتھ کر دیا، ہاتھ آگے کیا، ابو جہل کو پکڑ کے ہلاکت کے گڑھے سے نکال کے، کنویں سے نکال کے بہر کھڑا کر دیا۔ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ میرے اور میرے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے، یہ تو ابو جہل کنویں میں تھا نا، اگر تحت ثرا میں بھی ہوتا، تحت ثرا کی پٹیوں میں بھی ہوتا، آمنہ کے لال کا ہاتھ وہاں بھی چلا جاتا۔ یہ آمنہ کے لال کی شان ہے، یہ کمال مرتبہ ہے، یہ عظمت مرتبہ ہے۔ آپ نے اپنے وعدے کے مطابق ابو جہل کو باہر نکال دیا، کھڑا کر دیا، اب اس کو خبردار کیا، متنبہ کیا، تنبیہ کی، فرمایا چچا جان وعدہ پورا کرو۔ ابھی تھوڑی دیر عہد معاہد ہوا، تم نے وعدہ کیا کہ میں نیچے لاؤں، تو لہٰذا اب تم اپنا وعدہ پورا کرو کہ میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے ہلاکت کے گڑھے سے تمہیں نکالا، میں چاہتا ہوں کہ ضلالت اور گمراہی کے گڑھے سے نکال کے میں تجھے ہدایت کے پلیٹ فارم پر ڈالنا چاہتا ہوں، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کامیابی سے نوازنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، آغوش رحمت میں آ جاؤ تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ لیکن وہ ازلی بدبخت تھا، ازلی بدبخت تھا ابو جہل، یعنی آمنہ کے لال کا وعدہ بھی دیکھا، اخلاق بھی دیکھا، غم کوڑن دکھ بھی دیکھا، سڑک بھی دیکھی، بے چینی بھی دیکھی، بے قراری بھی دیکھی، وعدہ بھی دیکھا، اخلاق بھی دیکھا، سب کچھ دیکھنے کے باوجود لیکن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آج مجھے بھتیجا یقین ہو گیا کہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، آج یہاں بھی تیرا جادو چل گیا ہے، تو نے یہ جادو کے ذریعے سے سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن آمنہ کے لال کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آیا، اپنے تیز مسکراتے رہے۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے ایمان والوں پر میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ایمان والوں پر، مسلمانوں پر میں نے احسان کیا۔ اللہ احسان جتلا رہے، کیا جتلا رہے اللہ؟ احسان جتلا رہے اللہ۔ اللہ نے احسان کیوں جتلا دیا بھائی؟ میں تو حیران ہو گیا۔ اللہ تو بہت وسیع ہے، اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، لیکن اللہ نے یہاں احسان جتلا دیا کہ اے ایمان والو میں نے تم پر احسان کیا۔ تو اتنا بڑا اللہ، اتنی بڑی ذات، پھر بھی وہ احسان جتلا رہا ہے، کیوں؟ آخر وہ احسان بڑا احسان ہوگا، وکھرا احسان ہوگا، انوکھا ہوگا، نرالا ہوگا، کوئی بات تو ہوگی نا۔ آخر اللہ جو اعلان کر رہا ہے اپنے قرآن کے اندر، قرآن کے ایک سینے میں اللہ نے کہہ دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے ایمان والو اللہ نے تم پر احسان کر دیا۔ تو اللہ احسان کس چیز کا جتلا رہا ہے؟ اللہ کو جتلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جبکہ میں نے غور و فکر کیا، میں نے تورات کو بھی دیکھا، زبور کو بھی دیکھا، انجیل کو بھی دیکھا، حضرت ابراہیم کے صحیفوں کو بھی دیکھا، صحف موسیٰ کو بھی دیکھا، میں نے آسمانی کتابوں کو پڑھا، دیکھا، غور و فکر کیا۔ میں نے نہ زبور میں دیکھا، نہ انجیل میں دیکھا، نہ تورات میں دیکھا، نہ آسمانی صحیفوں میں میں نے دیکھا کہ کہیں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ نے احسان جتلایا ہو، کہیں بھی نہیں۔ لیکن یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا۔ اللہ احسان جتلا، اللہ کے تو سارے احسان آتے ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کیوں سپیشل طور پہ اللہ نے اعلان کیا ہے؟ اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا، 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ساری دھرتی کو پیدا کیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے 7 آسمانوں کو بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے 7 زمینیں بنائی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے چاند بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے چاند کی چاندنی کو پیدا کر دیا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے اتنا بڑا سورج بنایا، سورج کی چمک اور کرنوں کو بنایا، اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے بڑے بڑے ستارے پیدا کر دیے، اللہ نے ان کی جگہ جگمگاہٹ کو پیدا کر دیا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے سمندروں کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، فضاؤں کو پیدا کیا، گھٹاؤں کو پیدا کیا، دریاؤں کو پیدا کیا، پانی کے نظام کو اللہ نے بنا دیا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ بنایا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ مسجود ملائکہ بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں رکھ دیا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ حضرت آدم کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے
نوح کو نجی اللہ بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا، طوفان میں نوح سے نکالا احسان نہیں جتلایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود سے نکال دیا لیکن احسان نہیں جتلایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا لیکن احسان نہیں جتلایا، چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو بچا دیا لیکن احسان نہیں جتلایا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دلوائی لیکن احسان نہیں جتلایا، حضرت یوسف کو جیل سے نکالا احسان نہیں جتلایا، کنویں سے نکالا احسان نہیں جتلایا، مصر کی حکومت دی احسان نہیں جتلایا، حضرت سلیمان کو پوری دنیا کی سلطنت اور بادشاہ کا تاج پہنا دیا لیکن احسان نہیں جتلایا، حضرت یعقوب کو اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی لیکن احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ کا قرآن یہاں کہہ رہا ہے لِخَاتِمَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، وہ احسان کون سا ہے جو عرش والا جتلا رہا ہے؟ انشاءاللہ ذکر ہے تو